معراج کے بارے میں ایک اہم بات یہ سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت مکہ مکرمہ زمین فرش سے عرش معلیٰ تک لے کر گئے۔ عرش پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے ہم کلام بھی ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کا دیدار بھی فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق جل مجدہ کا دیدار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، الخصائص الکبریٰ میں روایت موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت ربی عز وجل، کہ میں نے اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا ہے۔ نمبر 2، الخصائص الکبریٰ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرأیت النور العظم، میں نے نور اعظم کو دیکھا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا ہے۔ نمبر 3، حضرت حسن فرمایا کرتے تھے اور قسم اٹھا کر، کان الحسن یحلف باللہ ثلاثۃ لقد رأى محمد ربہ، تفسیر عبدالرزاق، کہ حضرت حسن قسم اٹھا کر فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے، اور 3 مرتبہ قسم اٹھا کر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، ہل رأى محمد ربہ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا نعم، دیکھا ہے۔ الجامع احکام القرآن کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے تو حضرت اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو دیکھنا، حضرت امام احمد بن حنبل تو فرماتے ہیں، انا اقول بحدیث ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ والا موقف میں اختیار کرتا ہوں، انہی کے الفاظ سے میں استدلال پکڑتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، اور دیکھا بھی کیسے؟ فرمایا بعینہ رآہ 2 مرتبہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ سے اللہ پاک کو دیکھا ہے۔ اور جب یہ جملہ کہا، کہتے ہیں حتی انقطع نفسہ، یہ جملہ کہنے کے ساتھ حضرت ابن عباس، حضرت حسن، جب یہ جملہ فرمایا امام احمد نے، تو ایسا لگا جیسے انسان کا سانس بند ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ایک ہمارا معاملہ ہے، ایک حضرت ان اکابر کا معاملہ ہے، تو ان کے سامنے جو استحضار اللہ رب العزت کی ذات کا ہے وہ ہمارے سامنے بہت کم ہے۔ جیسے حدیث ہم بھی بیان کرتے ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی حدیث بیان فرماتے تو ان کی حدیث بیان کرنے کا ذوق بالکل مختلف ہوتا۔ اس قدر خشیت ان پہ طاری ہو جاتی تھی کہ بسا اوقات گرنے کے قریب ہوتے خوف کی وجہ سے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، عظمت الہیہ جب چھا گئی تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے آپ کا سانس بند ہونے لگا۔ پہلا آپ نے 2 بار فرمایا کہ اللہ پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کے ساتھ رآہ دیکھا ہے۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ الجامع احکام القرآن میں تحریر فرماتے ہیں، ذهب الشیخ ابو الحسن الاشعری و جماعت من اصحابہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى اللہ ببصرہ وعینی رأسہ، وقال انس وابن عباس وإکرمہ والربیع والحسن۔ بہت سارے حضرات کا نام لے کر کہا کہ ان حضرات کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک پہ موجود آنکھ سے اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا ہے۔ ہم نے تو یہ پیش کیے اپنے اسلاف کے اور صحابہ کرام سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث، صحابہ کے اقوال اور ائمہ کی آراء کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ جو حضرات اس بات کے قائل نہیں اور انکار کرتے ہیں، ان کی سب سے مضبوط دلیلیں 2 ہیں۔ ایک دلیل قرآن کریم سے ہے، یہ قرآن کریم سورۃ الانعام آیت نمبر 103 میں ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ آنکھیں اللہ پاک کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ کا ادراک نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت آنکھوں کا ادراک کرتے ہیں، اللہ رب العزت باریک بین ہیں اور باخبر ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ادراک اپنی آنکھ سے ممکن نہیں ہے۔ اس کا بہترین جواب جو ہے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں دیا ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رؤیت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے رؤیت مال احاطہ، ایک ہے رؤیت لا مال احاطہ۔ مال احاطہ اور لا مال احاطہ کا مطلب یہ ہے مرئی جسے ہم دیکھتے ہیں وہ چیزیں 2 قسم کی ہیں،
ایک مرئی جس کو دیکھا جائے وہ ہے کہ جس کی حد بھی ہو جس کی انتہا بھی ہو، اور ایک وہ جس کو دیکھا جائے اس کی حد بھی نہ ہو انتہا بھی نہ ہو۔ اگر کسی کی حد اور انتہا موجود ہو، جب اس کو دیکھیں گے تو یہ دیکھنا مال احاطہ ہوگا، ہم اس کے اطراف، اس کے جوانب، اس کے پہلو، اس کو ہر طرف سے دیکھ سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں احاطہ۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس موبائل موجود ہے، اب اس کی حد ہے نا، جب اس کو دیکھیں گے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس رؤیت نے اس کا احاطہ کر لیا ہے، اسے کہتے ہیں رؤیت مال احاطہ۔ اور اگر چیز ایسی ہو جس کو دیکھنا ہے، اس کی حد اور انتہا نہیں ہے، اس کی جوانب نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، تو اس کی رؤیت تو ہوگی لیکن احاطہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں رؤیت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے رؤیت مال احاطہ اور ایک ہے رؤیت لا مال احاطہ۔ جو رؤیت مال احاطہ ہو کہ جس میں اطراف، جوانب اور ہر پہلو کو دیکھا جا سکے، اس رؤیت کا نام ہے ادراک۔ اور وہ رؤیت کہ جس میں تمام جوانب اور پہلو کا احاطہ نہ ہو سکتا ہو، رؤیت لا مال احاطہ، اسے صرف رؤیت کہتے ہیں، اسے ادراک نہیں کہتے۔ قرآن کریم نے رؤیت باری اللہ کو دیکھنے کی نفی نہیں کی، بلکہ اس دیکھنے کی نفی کی ہے کہ جس کے اندر احاطہ ہو، جسے ادراک کہتے ہیں۔ لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ بھی اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی ایسا نہیں دیکھ سکتی کہ اللہ کے جوانب، پہلو اور تمام اطراف سے کہ دعویٰ کرے کہ میں نے دیکھا ہے، ایسا آنکھ کے لیے ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا یہ ادراک والا دیکھنا نہیں تھا کہ جس کو مال احاطہ کہیں، بلکہ آپ کا دیکھنا لا مال احاطہ تھا جو ادراک کے درجے میں نہیں تھا۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ نے جو گفتگو کی ہے، میں صرف طلباء کے لیے کہتا ہوں، اس بات کو ذہن نشین فرما لیں۔ امام راضی فرماتے ہیں رؤیت ایک جنس ہے، رؤیت ایک جنس ہے، اس کی دو نوع ہیں۔ ایک نوع ہے الرؤیت مال احاطہ، ایک ہے الرؤیت لا مال احاطہ۔ تو رؤیت مال احاطہ کا نام ادراک ہے۔ تو ایک نوع کی نفی کرنے سے دوسری نوع کی نفی نہیں ہوتی، ایک نوع کی نفی کرنے سے دوسری نوع کی نفی نہیں ہوتی۔ جنس کی نفی نہیں کی، رؤیت کی نفی نہیں ہے، بلکہ رؤیت کے ایک فرد، ایک نوع کی نفی کی ہے۔ تو ایک نوع کی نفی کرنے سے نہ جنس کی نفی ہوتی ہے، نہ ہی دوسری نوع کی نفی ہوتی ہے۔ یہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی علمی انداز میں بات فرمائی ہے۔ نمبر دو، جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العزت کو دیکھنے کے قائل نہیں، رؤیت کا انکار کرتے ہیں، ان کی دلیل ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں من زعم ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ، کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس نے بہتان باندھا ہے، الزام لگایا ہے، جھوٹ بولا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں امی عائشہ زیادہ تمہارے پاس علم ہے۔ اس کا سب سے آسان جواب یہ ہے کہ رؤیت کی دو قسمیں ہم نے بتائی ہیں، ایک رؤیت مال احاطہ، ایک رؤیت لا مال احاطہ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نفی فرما رہی ہے وہ رؤیت مال احاطہ کی نفی فرما رہی ہے، رؤیت لا مال احاطہ کی نفی نہیں فرما رہی۔ وہ اس رؤیت کی نفی کرتے ہیں جس میں اللہ کا ادراک کیا جا سکے، اس رؤیت کی نفی نہیں کرتی کہ جس میں رؤیت ہو لیکن ادراک نہ ہو۔ اس کو فتح الباری میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان لفظوں میں ذکر فرماتے ہیں والمراد بالادراک فی الآیۃ الاحاطہ وذلک لا ینافی الرؤیا، کہ انہوں نے ادراک کی نفی کے ادراک، اور امی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ رؤیت نہیں، کون سی رؤیت؟ ادراک والی ہے، اور قرآن نے نفی ادراک کی ہے، مطلق رؤیت کی نفی نہیں کی۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور منع کر رہی ہے، اور قرآن کریم اس بات اور چیز کا ہے۔ تو جب نفی اور کی ہو اور اس بات اور کا ہو، جس کو تناقض اور تعارض کبھی بھی نہیں کہتے۔ میرے طلباء سمجھتے ہیں نا، تر تناقض حشت وحدت شرط داں وحدت موضوع محمول و مکاں، یہ 8 چیزوں میں اگر تناقض ہو تو پھر اگر ان میں سے ایک کا ہی فرق پڑ جائے اس کو تناقض کبھی نہیں کہتے۔ تو نفی اور کی ہے، اس بات اور کا ہے، اس کو تناقض ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔